علامہ صاحب ساری عمر کبھی کسی جائیداد یا کوئی عمارت یا پلازے کے مالک نہیں تھے، وہ ہمیشہ کرائے کے گھروں میں ہی رہے۔ میرے والد اور علامہ صاحب کے درمیان کرایہ نامہ تھا جاوید منزل کے حوالے سے، 50 روپے مہینہ علامہ صاحب کرایہ دیتے تھے۔ تو علامہ صاحب اس طرح ساری عمر کرائے کے گھروں میں رہے۔ یہ جو گھر تھا اقبال منزل میں، یہ بھی گھر علامہ صاحب کے بھائی کی ملکیت تھا، علامہ صاحب کی کبھی ملکیت نہیں تھا۔ میرا تو جب دل کرتا ہے میں اٹھ کے آ جاتا ہوں، منہ اٹھا کے، بلکہ جس کو کہا جاتا ہے۔ پرندہ جو ہے بہت خوبصورت، وہ اڑ رہا ہے اور لوگ اس کو قابو کرنے کے چکر میں پڑے، کوئی اس پہ رسی ڈال رہا ہے، کوئی اس پہ کپڑا پھینکنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی ہاتھ سے پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اور وہ پرندہ اڑ رہا ہے، وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا۔ میں ٹھیک ہوں، بالکل، بہت شکریہ۔ میں تو بنیادی طور پہ میرا تعلق وکالت کے پیشے سے ہے، اپنے والد اور دادا کی طرح، تو بس چھوٹی موٹی وکالت کر لیتا ہوں، اور زیادہ تر میں علامہ صاحب کے اوپر تحقیق کرتا رہتا ہوں۔ اس کے علاوہ مجھے بہت زیادہ جو مصروفیت میری ہوتی ہے وہ حضرت علامہ اقبال کے حوالے سے جو سیمینار، ایونٹس اور اس طرح کی چیزیں لوگ جن کا انعقاد کرتے ہیں، وہ مجھے عام طور پہ صدارت کے لیے یا مہمان خصوصی کے طور پہ بلاتے ہیں، تو اس میں کافی زیادہ میرا وقت صرف ہوتا ہے۔ سیالکوٹ اس دفعہ تو میں کچھ ذرا زیادہ دیر کے بعد آیا ہوں، کیونکہ وہ پینڈیمک تھی، آپ کو معلوم ہوگا، رستے وغیرہ بھی بند تھے، ورنہ سال میں 2-3 دفعہ تو میں آتا ہوں۔ اب بنیادی طور پہ ہمارے زیادہ تر جو رشتہ دار ادھر رہتے تھے سیالکوٹ شہر میں، علامہ اقبال صاحب کے رشتہ دار، وہ زیادہ تر یہاں سے نقل مکانی کر گئے ہوئے ہیں، دوسرے شہروں میں چلے گئے ہوئے ہیں۔ اس لیے سوائے میرے جو یہاں پر دوست احباب ہیں جو کہ علامہ صاحب کے چاہنے والے ہیں، وہی میرے لیے علامہ صاحب کا خاندان اور علامہ صاحب کے لوائقین ہیں، ان کو میں ملنے کے لیے آتا ہوں۔ سال میں 2 دفعہ 3 دفعہ جتنی دفعہ کوئی بلاتا ہے میں آ جاتا ہوں۔ سیالکوٹ تو کیونکہ میرا اپنا گھر ہے، مجھے اس میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں محسوس ہوتی کہ دوری ہے یا فاصلہ ہے یا میں بہت دیر کے بعد آ رہا ہوں۔ میرا تو جب دل کرتا ہے میں اٹھ کے آ جاتا ہوں، منہ اٹھا کے، بلکہ جس کو کہا جاتا ہے۔ علامہ صاحب کی پیدائش سے پہلے علامہ صاحب کے والد نے ایک خواب دیکھا، کیونکہ اب پیدائش کے حوالے سے یہ سارا 9 نومبر کو علامہ صاحب کی پیدائش ہوئی تھی۔ علامہ صاحب کی پیدائش سے کچھ ماہ پہلے ان کے والد نے خواب دیکھا کہ وہ سیالکوٹ کے کسی بہت بڑے پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں، فیلڈ، بڑی سی فیلڈ ہے، تو وہ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میدان میں کوئی پرندہ جو ہے بہت خوبصورت، وہ اڑ رہا ہے اور لوگ اس کو قابو کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی اس پہ رسی ڈال رہا ہے، کوئی اس پہ کپڑا پھینکنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی ہاتھ سے پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اور وہ پرندہ اڑ رہا ہے، وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا۔ تو علامہ صاحب کے والد بیٹھے وہ تماشا دیکھ رہے تھے، وہ یا دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، منظر دیکھ رہے تھے، تو وہ پرندہ اڑتا اڑتا آ کے نا تو ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ تو جب علامہ صاحب کے والد اٹھے تو انہوں نے یہ اس خواب کی یہ تشریح یا مطلب نکالا کہ میرے گھر کوئی ایسی اولاد ہوگی جو کہ بڑی ہو کے اسلام کی بہت زیادہ خدمت کرے گی۔ تو یہ خواب کا انہوں نے یہ مطلب نکالا تھا، اور اس دن انہوں نے سوچا کہ میں اپنے اگر بیٹا ہوا تو میں اس کا نام اقبال رکھوں گا۔ یہ علامہ صاحب کی پیدائش کی حوالے سے فجر کے وقت 9 نومبر 1877 کو ادھر وہ کمرہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے، وہاں پر علامہ صاحب پیدا ہوئے تھے۔ ہیں تو صحیح پر دور دراز کے، علامہ صاحب کی اپنی اولاد یہاں پہ کوئی نہیں۔ علامہ صاحب خود لاہور سے نقل مکانی، سیالکوٹ سے نقل مکانی کر کے لاہور، پھر بنیادی طور پہ تو لاہور میں ہی رہے، بعد باہر تعلیم حاصل کی انہوں نے یہاں سے جا کے بنیادی طور پہ۔ تو علامہ صاحب 1890s میں 96 97 میں غالباً گورنمنٹ کالج لاہور یہاں سے چلے گئے تھے۔ پہلے وہ گورنمنٹ کالج، بلکہ 1890s میں ہی پہلے وہ گورنمنٹ کالج میں اسٹوڈنٹ تھے، تو وہ ہاسٹل میں رہتے تھے وہاں پہ۔ اب انہوں نے وہ کمرہ بھی دریافت کیا جہاں پہ علامہ صاحب رہا کرتے تھے گورنمنٹ کالج کا، وہ اقبال ہاسٹل کہلاتا ہے، جو اس زمانے میں کوڈرینگل ہاسٹل شاید کہلاتا تھا۔ تو یہ کوئی غالباً 1890s کے بعد علامہ صاحب یہاں سے نقل مکانی کر کے لاہور چلے گئے تھے۔ گورنمنٹ کالج میں پہلے وہ جب پڑھتے تھے تو ہاسٹل میں رہتے تھے، پھر بعد میں جب انہوں نے ساتھ ساتھ وہاں پر پڑھانا بھی شروع کیا مختلف جگہوں پہ، تو پھر انہوں نے بھاٹی گیٹ لاہور میں رہائش لے لی کرائے پہ۔ علامہ صاحب کی ایک اور بات ہے کہ علامہ صاحب ساری عمر کبھی کسی جائیداد یا کوئی عمارت یا پلازے کے مالک نہیں تھے، وہ ہمیشہ کرائے کے گھروں میں ہی رہے۔ جاوید منزل جو لاہور میں علامہ صاحب کا گھر ہے، میرے والد جاوید اقبال کے نام پہ بنایا گیا، وہ بھی بنیادی طور پہ میری دادی نے بنوایا تھا، اور اس میں میرے والد اور دادی کے پیسے استعمال ہوئے تھے۔ علامہ صاحب نے اس میں بھی، اس گھر میں بھی بطور کرایہ دار رہتے تھے۔ ادھر اوپر وہ کرایہ نامہ بھی ڈسپلے پہ لگا ہوا ہے اسی میوزیم میں، جو میرے والد اور علامہ صاحب کے درمیان کرایہ نامہ تھا جاوید منزل کے حوالے سے، 50 روپے مہینہ علامہ صاحب کرایہ دیتے تھے۔ تو علامہ صاحب اس طرح ساری عمر کرائے کے گھروں میں رہے۔ یہ جو گھر تھا اقبال منزل، یہ بنیادی طور پہ علامہ صاحب کے والد کا تھا۔ علامہ صاحب کے والد کو ورثے میں ملا ہوا تھا، ان کے والد کا تھا آگے۔
اور یہ علامہ صاحب کے بھائی نے، یہ بنیادی طور پہ ایک مرلے کا گھر تھا. اگر آپ اس میں تھوڑا سا پھرے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہاں پہ فرش اونچا نیچا ہے. جو پرانا حصہ تھا اس کا فرش تھوڑا سا اونچا ہے، یہاں کے حصے کا نیچا ہے. تو یہ پہلے تقریباً ایک مرلے کا گھر تھا. اس کے ساتھ علامہ صاحب کے بڑے بھائی فوج میں تھے. وہ جب ریٹائر ہوئے تو ان کو جو وہ فوجیوں کو ریٹائرمنٹ پہ ملتے ہیں فنڈز، ان سے انہوں نے یہ باقی حصہ خرید کے، تو یہ مکمل جو اب اقبال منزل کی صورت میں آپ کو نظر آتی ہے، یہ غالباً 1912 یا 1913 میں اس کی تکمیل ہوئی تھی. تو یہ بنیادی طور پہ جب علامہ صاحب بڑے ہو رہے تھے یا یہاں پہ رہتے تھے تو تب تو وہ ایک مرلے کا ہی گھر تھا. پر جب یہ مکمل اس طرح اقبال منزل بنی تو تب علامہ صاحب یہاں پر مستقل طور پہ تو نہیں رہتے تھے، پر آتے جاتے ضرور تھے لاہور سے یہاں پر بچوں کو لے کے، فیملی کو لے کے سارا. تو یہاں پر بھی ایک خوابگاہ موجود ہے جہاں پہ علامہ صاحب ٹھہرا کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک اور کمرہ بھی موجود ہے جہاں پر میرے والد جناب جاوید اقبال، ڈاکٹر جاوید اقبال پیدا ہوئے. وہ بھی اسی گھر میں، علامہ صاحب بھی اسی گھر میں پیدا ہوئے تھے. میرے والد جاوید اقبال بھی اسی گھر میں پیدا ہوئے تھے. پر وہ ظاہری بات ہے علیحدہ کمرے تھے. علامہ صاحب کے دور میں وہ ایک مرلے والے حصے میں پیدا ہوئے تھے علامہ صاحب. اور میرے والد یہ جب گھر بن چکا تھا اس کے بعد 1924 میں ادھر اوپر ایک کمرہ ہے اس میں وہ پیدا ہوئے. اس طرح یہ حکومت نے غالباً 1970 کی دہائی میں، یہ بھی گھر علامہ صاحب کے بھائی کی ملکیت تھا. علامہ صاحب کی کبھی ملکیت نہیں تھا، ان کے والد کی ملکیت تھا کچھ حصہ، اور وفات کے بعد والد کی وہ پھر علامہ صاحب کے بھائی کے حصے میں آیا یہ سارا جو گھر تھا. تو علامہ صاحب کبھی اس گھر کے مالک نہیں تھے اس طرح، بٹ رہتے یہاں پہ ضرور تھے کیونکہ ان کے والد کا اور بڑے بھائی کا گھر تھا اور بھائیوں کے درمیان بہت والہانہ محبت تھی. علامہ صاحب کی ساری جو تعلیم تھی بیرون ملک اور گورنمنٹ کالج اور سارا کچھ، اس کا خرچہ ان کے بڑے بھائی نے برداشت کیا. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی محسوس کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ بدبخت یا بے وقوف قسم کے لوگوں نے علامہ صاحب کے بھائی کے بارے میں بڑی بکواس پھیلائی ہوئی ہے کہ وہ کسی غیر اسلامی مذہب سے ان کا کوئی تعلق تھا، جو کہ بالکل غلط ہے. یہ غیر مسلم اسلام دشمنوں کا پروپیگنڈا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. علامہ صاحب کے بھائی صحیح عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان تھے، اور ان کے خطوط میرے پاس موجود ہیں جن سے یہی چیز ظاہر ہوتی ہے. اور یہ جب گھر انہوں نے تعمیر کیا تو اس کا نام بھی انہوں نے اپنے بھائی کے اوپر اقبال منزل رکھا، جو کہ آج بھی آپ کو نظر آتا ہے اقبال منزل باہر لکھا ہوا. ابھی فی الحال تو اس گھر میں علامہ صاحب کی سب سے یادگار چیز میں ہوں. باقی ہیں چیزیں، یہ تو عمارات چیزیں، تصویریں، شاعری ہے، دوسری چیزیں ہیں یہاں پہ مختلف اشیاء علامہ صاحب کے وقت کی، علامہ صاحب کی زیر استعمال رہی ہوئی بھی ہیں. اسی طرح زیادہ تر جو ہے وہ اصل میں لاہور میں جاوید منزل میں ہے جہاں پہ علامہ صاحب نے اپنے آخری ایام گزارے تھے. علامہ صاحب نے جب مرے کالج، یہ ایکچولی علامہ صاحب کی جہاں پر جو تعلیم تھی سیالکوٹ میں، ابتدائی طور پہ مدرسے میں تھی مولوی سید میر حسن کے ساتھ جو کہ ان کے استاد سے، وہ بھی یہاں پہ قریب ہی رہتے تھے. اس کے علاوہ اسکاچ مشن ہائی اسکول میں گئے. اسکاچ مشن ہائی اسکول کے بعد یہاں پر ایک اسکاچ مشن کالج ہوتا تھا اور وہ غالباً اسی بلڈنگ میں تھا جہاں پر اب اسکاچ مشن ہائی اسکول ہے. تو علامہ صاحب نے انٹر اپنا وہاں سے کیا تھا اور انٹر کرنے کے بعد پھر وہ لاہور منتقل ہو گئے تھے، گورنمنٹ کالج میں انہوں نے داخلہ لے لیا. تو وہ غالباً 90s کی بات ہے، 1890s کی. تو تب سے علامہ صاحب مستقل طور پہ انہوں نے یہاں پہ رہنا چھوڑ دیا تھا. آتے جاتے ضرور تھے، سال میں 5-6 مرتبہ شاید آتے ہوں، شاید زیادہ بھی آتے ہوں، کوئی ڈیپینڈنگ آن کہ اس وقت کوئی شادی، رشتہ داروں کی فوتگی، وہ ساری چیزوں کے لیے آتے تھے، دوستوں رشتہ داروں کے، کیونکہ جس طرح ہوتے ہیں لوگوں کے تعلقات. یہاں پہ وہ پیدا ہوئے تھے، پیدائشی شہر تھا ان کا، تو یہاں پہ بہت سارے ان کے رشتہ دار اور جاننے والے تھے تب. تو علامہ صاحب ان کے ملنے، ان سے خوشی غمی کے موقعوں پہ آتے رہتے تھے سیالکوٹ.